بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجاء من اللہ، آپ بصحت و عافیت و خیریت ہوں؟ بندہ بھی الحمدللہ مجمع الاحباب والعائلہ بخیر و عافیت ہے۔ خط ارسال کرنے کی غرض خدمت عالیہ میں ملک کے اندر اور باہر دعوت کی محنت کی مختصر کارگزاری پیش کرنا ہے۔ موجودہ نازک احوال میں بالخصوص ابتدا ہی سے آپ حضرات کا دعوت کی محنت کی ہر پہلو سے تائید اور آپ کا اور آپ کے تمام عملے اور متعلقین کا پوری جانثاری کے ساتھ قولاً اور عملاً ہر طرح تعاون کرنا، جہاں بندے اور ہمارے تمام ساتھیوں کے لیے بے پناہ ہمت افزائی اور تقویت کا ذریعہ بنا، وہیں پورے ملک کے اندر دعوت کے کام کے لیے راہ ہموار ہونے اور فضا کے پرسکون ہونے کا بھی ذریعہ بنا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام دینی تحریکوں، تنظیموں اور جمعیتوں کی قربانیاں، جفاکشی اور ایثار و ہمدردی نیز جماعتوں کا اپنے یہاں قیام و طعام اور ان کے قانونی مسائل میں تعاون پیش کرنا، انصار مدینہ رضی اللہ عنہم کی مہاجرین رضی اللہ عنہم کے لیے ایثار و قربانی کا نمونہ پیش کرتی ہیں۔ والذین آووا ونصروا کا یہ عملی اور مثالی کردار تاریخ ہمیشہ دہراتی اور درس سے عبرت و موعظت حاصل کرتی رہے گی۔ بندہ اور تمام عالم میں کام کرنے والے نئے اور پرانے تمام احباب آپ حضرات کے لیے اپنے پاس اظہار تشکر و امتنان کے لیے الفاظ پاتے ہیں، نہ اسلوب بیان۔ بس ہم سب اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ اور آپ کے تمام مخلصین کارکنان و متعلقین کو اپنی شایان شان بدلہ مرحمت فرمائے۔ آپ کی تائیدات اور دعاؤں کے طفیل حوصلہ پا کر ملک اور بیرون ملک الحمدللہ خوب کام ہوا اور ہو رہا ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس دعوت والے مبارک کام کے لیے علماء حق کی تائید بنیاد اور اساس ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی بے چینی اور بے قراری اور دعوت والے اس کام کے تئیں کڑھن اور اولو العزمی نیز دعاؤں اور توجہات کے طفیل عالمی سطح پر کام کا تعارف اور اس کام کے کرنے والوں کے اندر ہمت اور حوصلے کا جو مشاہدہ ہوا، وہ یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قول انا وجدنا خیر الخلق فی الکرہ والشدۃ کا کھلا مظہر ہے، کیونکہ ان حالات میں ملک کے اندر تمام اہل اسلام اور بالخصوص احباب دعوت کو جو شدید اجتماعی احوال پیش آئے وہ اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آئے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات عالی سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت ان تکالیف جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تکالیف کے مقابلے میں ہیچ ہیں کی وجہ سے اسلام اور اس مبارک محنت کی حقانیت کو اہل عالم کے قلوب پر ضرور منکشف فرماویں گے، کیونکہ امت کا احیاء دین متین اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے تکالیف برداشت کرنا ہی اہل عالم کے قلوب کے ہدایت اور حق کی طرف پلٹنے اور عالم سے بلاؤں کے مٹنے اور قدرت خداوندیہ اور نصرت الہیہ کے ظہور کا قوی اور مؤثر ترین سبب ہے۔ اس لیے ہم نے پوری دنیا کے کام کرنے والے احباب کو چند باتوں کی طرف وفود اور خطوط کے ذریعے متوجہ کیا ہے۔ دعوت کا کام کرنے والے تمام احباب کو حیات الصحابہ میں کیف کانت الصحابۃ یتحملون الشدائد کے باب کی تعلیم اور مذاکروں کے اہتمام کی طرف متوجہ کیا کہ یہ وقت اسلام کی خاطر مکی زندگی میں بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نقل و حرکت اور اس میں تکالیف برداشت کرنے کے واقعات کو پڑھ کر موجودہ حالات میں اپنی تکالیف کو حقیر سمجھتے ہوئے ان پر صبر اور احتساب کا ہے، کیونکہ تکالیف پر صبر اور احتساب ہی ہماری وہ پونجی اور سرمایہ ہے جس سے ہم دنیا
اور آخرت میں حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ ان تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے پوری دنیا میں بسنے والی انسانیت کے لیے اگر ہدایت کی دعا کی جائے گی تو یہ بارگاہ الہی میں اقرب الی الاجابہ ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت مضطرین کی اور مشکل اور بے بسی کے حالات میں کی جانے والی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ یہ وقت دعوت والے کام کو احتیاط کے ساتھ آگے بڑھانے اور طبی قوانین کی رعایت کرتے ہوئے حتی الوسع اس کام میں مشغول ہونے اور اہل عالم کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اخلاق اور کردار کے ذریعے اسلام کا تعارف پیش کرنے اور ان کے ساتھ ہمدردی، غمگساری اور تعاون کا ہے۔ نیز یہ وقت آپس کے مذاکروں اور تذکیرات کے ذریعے ایک دوسرے کو تسلی دینے، ہمت افزائی کرنے اور ایک دوسرے کو مایوسی سے نکالنے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احیاء دین اور اعلاء کلمت اللہ کی راہ میں دشواریاں پیدا کی گئیں اور تکالیف دی گئیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ تسلی کی آیتیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا الْآيَةُ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ الآیہ وغیرہ نازل فرما کر امت کو یہ تعلیم دی کہ ہر مشکل مقام پر یاس اور عقل سے مافوق ہو کر اگر اپنی جد و جہد اور قربانیوں کو باقی رکھا گیا بلکہ بڑھایا گیا تو اللہ رب العزت کی غیبی نصرتیں اور طاقتیں اہل ایمان کے ساتھ ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ ہے، طبیعت مایوسی کی طرف زیادہ چلتی ہے، کیونکہ مایوس ہو جانے کے بعد آدمی اپنے کو عمل کا ذمہ دار نہیں سمجھتا اور پھر اسے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ خوب سمجھ لو یہ نفس و شیطان کا بڑا قید ہے۔ مذکورہ بالا ہدایت کے مکمل اہتمام کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کی تخفیف اور سفر کی سہولتوں کے مہیا ہونے کے بعد پورے ملک کے تمام صوبوں سے پرانے ذمہ دار اور احباب کو بلایا گیا اور ان کا قیام بیرونی مہمانوں کے ساتھ الگ الگ سینٹروں پر کرایا گیا تاکہ ان کی خدمت، اکرام اور حوصلہ افزائی ہو سکے۔ بنگلہ والی مسجد مرکز نظام الدین کے معمول کے مطابق بندے کی موجودگی میں یومیہ مشورہ شروع ہوا اور ملک کے پرانے ذمہ دار احباب کی 3-3، 4-4 افراد پر مشتمل جماعتیں بنا کر ملک کے تمام صوبوں میں روانہ کی گئیں۔ صوبوں میں پہنچ کر ان جماعتوں نے صوبوں کے فکر مند احباب کو تحدید کے ساتھ مناسب مقامات پر جمع کر کے صوبوں کے اندر محنت کے احوال اور کارگزاریاں سنی۔ کام کی شکلوں میں غور کر کے مزید محنت کی ترغیب اور ضوابط احترازیہ کی رعایت کے ساتھ کام کی ترغیب قائم کرائی گئی اور صوبوں کے اندر ان حضرات کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر تمام اضلاع، تحصیلوں، شہروں اور قریوں میں کام کی ہدایات مع ترغیب پہنچانے کی کوشش اور فکر ہوئی، جس کے ذریعے ملک کے تمام صوبوں کے اندر الحمدللہ ساتھیوں کو بہت تقویت اور حوصلہ ملا۔ موجودہ احوال کی وجہ سے جہاں زیادہ ضعف تھا وہاں بھی ساتھی حرکت میں آ گئے اور اس وقت کام کافی حد تک سابق معمول پر آ گیا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ملک کے ان ذمہ دار احباب کی جماعتوں نے واپس آ کر مشورے میں کارگزاریاں سنائیں، جس سے معلوم ہوا کہ لاک ڈاؤن کے دوران بھی ملک کے اکثر مقامات اور علاقوں میں احباب قوانین کی رعایت کے ساتھ کام کرتے رہے۔ سینکڑوں 3-3، 4-4 افراد پر مشتمل جماعتیں 6 روزہ، چلہ اور 4 ماہ کی نکلی، جنہوں نے مساجد اور بعض مقامات پر بربنائے احتیاط گھروں کے اندر قیام کرتے ہوئے اعمال دعوت، اعتکاف، ذکر اور دعاؤں کا خوب اہتمام کیا اور میوات کے بعض مدارس لاک ڈاؤن کی پوری مدت بفضل اللہ اپنے سابق معمول پر قائم رہے۔ اس وقت الحمدللہ سینکڑوں چلے، 4 ماہ اور علماء کرام کی سال کی جماعتیں ملک کے اندر
حکومت کی طرف سے جاری کردہ طبی قوانین کو ملحوظ رکھتے ہوئے کام کر رہی ہیں، اور 50 سے زائد علماء کرام کی جماعتیں اور کثیر تعداد میں چلے 4 ماہ اور 5 ماہ کی جماعتیں اس ماہ ستمبر سے خروج کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح بذریعہ خطوط دنیا کے بیشتر ممالک کی کارگزاریاں موصول ہوئیں، جن سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ دوران لاک ڈاؤن بھی اکثر ممالک میں قوانین کی رعایت کے ساتھ اعمال دعوت کو قائم رکھا گیا۔ ان خطوط کے جوابات بطور مزید ترغیب ارسال کیے جا چکے اور کیے جا رہے ہیں۔ بیرونی مہمانوں کو کوارنٹین سے نکالنے کے بعد سے اپنے اپنے وطن روانہ ہونے تک مختلف مقامات پر رکھا گیا۔ ان حضرات کو بنگلہ والی مسجد مرکز نظام الدین کی ترتیب کے مطابق اعمال دعوت، مذاکروں اور ہدایات میں مشغول رکھا جاتا ہے۔ اکثر مہمانان کرام الحمدللہ اپنے ملک روانہ ہو چکے اور بقیہ بھی انشاءاللہ عن قریب جلد روانہ ہو جائیں گے۔ مارچ کے مہینے سے اب تک الحمدللہ بنگلہ والی مسجد میں 5 وقتہ نماز کے علاوہ فجر کے بعد کے بیان سے بعد عشاء حیات الصحابہ کی تعلیم تک تمام معمولات حسب سابق جاری ہیں۔ کئی سالوں سے بنگلہ والی مسجد مرکز کا معمول ہر 3 ماہ پر پورے ملک کے چند پرانے احباب کو بغرض مشورہ اور عالمی تقاضوں کے جمع کرنے کا رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ العزیز قریب ہوگا۔ اس وقت ساتھیوں کے اندر کام میں آگے بڑھنے کا وہ جذبہ اور شوق اور وہ ہمت اور حوصلہ ہے جو ان حالات سے پہلے نہیں پایا گیا۔ نیز اغیار کی طرف سے بے شمار تائیدی بیانات کام کی نصرت اور غلط فہمیوں کے ازالے کا سبب بنے، جس نے یقیناً عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم کا کھلی آنکھوں مشاہدہ کرا دیا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، یہ مختصر کارگزاری جناب عالی کی خدمت میں محض دعا، توجہ اور بغرض توجیحات پیش ہے، اور بندہ ناچیز اس نعمت عظمیٰ میں مزید برکت کا متمنی اور طلبگار ہے۔ والسلام۔ بنگلہ والی مسجد مرکز نظام الدین، دہلی، 8 محرم الحرام 1442 ہجری مطابق 7 ستمبر 2020 عیسوی۔